السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور بار بار ہماری زندگی میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، حالانکہ میں یہ مسئلہ پہلے بھی ایک بار بیان کر چکا ہوں، لیکن میں نے ضرورت سمجھی کہ آج عید کا آخری دن ہے، میں نے ضرورت سمجھی کہ آج پھر سے ایک بار یہ مسئلہ دہرا دیا جائے تاکہ ہم گناہ کرنے سے بچ جائیں اور اللہ کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا ہو سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن بھائی اور بہنوں کے اوپر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے، اب تھوڑی سی تفصیل پھر سے ایک بار سن لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، یعنی پاگلوں پر، دیوانوں پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی مالدار ہو۔ دوسری بات، جو نصاب زکوٰۃ کے اندر طے ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا پھر اس کو خریدنے کے لیے کیش ہے یا پھر 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے لیے کوئی بزنس کا آئٹم آپ کے پاس ہے، یا پھر اتنا گولڈ یعنی سونا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو بیچ کر یا اس میں سے ایک چیز کو بیچ کر آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، تو آپ صاحب نصاب ہو، آپ پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اس مال پر سال مکمل گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اب مسئلہ سمجھیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، تینوں دن گزر گئے، آپ نے کوشش بھی کی ہوگی، ارادہ بھی آپ کا ہوگا کہ قربانی کریں، لیکن کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ رہی ہو، آپ قربانی نہیں کر سکے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب قربانی کیونکہ ہو نہیں سکتی، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ قربانی نہیں کر سکے، تو آپ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں، اور اگر حالات صحیح نہیں ہیں، قربانی تو واجب ہے لیکن کیونکہ حالات دوسرے چل رہے ہیں، سنگین حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کم سے کم جتنا ایک حصے کی قیمت ہوتی ہے، جو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حصے کی جو قیمت ہے وہ آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں آپ جو چوائس کر سکیں، آپ کو اختیار ہے، انشاءاللہ آپ کے اوپر جو واجب چیز ہے وہ آپ کے سر سے اتر جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری آخری بات یہ ہے کہ یہ صدقہ اور یہ پیسہ کس کو دیں؟ ویسے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو،
بھائیوں کو، دوستوں کو، جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن میری رائے ہے، میری صرف رائے ہے، اور میں اپنی رائے پورے ہندوستان کے بھائی اور بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ پیسہ آپ کے گاؤں کی مسجد یا آپ کے محلے کی مسجد کے اندر جو امام، مؤذن، خادم ہوتے ہیں، یا آپ کی مسجد یا مدرسے میں پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، یہ پیسہ ان کو دیجیے۔ کیوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی آمدنیاں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں۔ اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، نہیں تو اگر ہمارے علماء کرام کی میں حالت آپ کے سامنے بیان کروں تو ہم خون کے آنسو روئیں گے، ایسی حالت ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہے ہیں، وہ صبر کر کے زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ لہذا میری آپ سب بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ صدقہ کریں گے وہ اپنے مسجد کے، مدرسوں کے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دے دیجیے۔ کیوں کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی جگہ سب سے بہترین خرچ کرنے کی ہے تو وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہاں، وہ انبیاء کے وارثوں کی ذات ہے۔ نبیوں کے زمانے کے اندر سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کی ہوتی تھی خود نبی، کہ جو نبی پر خرچ کرتا تھا وہ سب سے بہتر جگہ ہوتی تھی۔ جو نبی علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتا تھا یا ان کی ذات پہ خرچ کرتا تھا، وہ سب سے بہترین خرچ کرتا تھا، سب سے بہترین جگہ تھی خرچ کرنے کی۔ لیکن کیونکہ اب انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں، ان کے وارثین موجود ہیں، اور ان کے وارث کون ہیں؟ یہی علماء کرام ہیں، آپ کے امام ہیں، آپ کے مؤذن ہیں، آپ کے مکتب میں پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، وہ علماء کرام ہیں۔ اب بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیونکہ میں کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سب سمجھدار ہیں، اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ یہ میری صرف رائے ہے، کوئی حکم اس کو نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عید کو قبول فرمائے، ہماری عید کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے جو قربانی نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔